بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم اسلامیت لازمی موضوعاتی مطالعہ نمبر 3، علم کی فرضیت و فضیلت۔ یہ اس چیپٹر پہ ہمارے 2 لیکچر پہلے ہو چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت، اور دوسرا لیکچر ہمارا ہوا تھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ آج ہمارا اس چیپٹر کے اوپر تیسرا اور آخری لیکچر ہے، جس کا میں نے سوال بنایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ جی، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے اس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی قومیں عروج پاتی ہیں۔ جہالت اور تاریکی کے جو اندھیرے ہیں وہ صرف اور صرف علم کی شمع اور روشنی سے ہی منور ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت کے اوپر بے شمار اقوال موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ نمبر 2، علم کی طلب عبادت ہے۔ نمبر 3، علم کی طلب میں مصروف رہنا، تسبیح، بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھانا صدقہ ہے۔ نمبر 5، علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگدستی میں رہنما، غمخوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے۔ نمبر 6، علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کی ہر شے علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ نمبر 8، علم دلوں کی زندگی ہے، دلوں کی حیات ہے۔ نمبر 9، علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ نمبر 10، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، بلکہ ان سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ نمبر 12، علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ اور نمبر 13، علم ایک بیش بہا بہترین رہبر اور رہنما ہے۔ کسی طلبہ، یہ 13 احادیث جو میں آپ کے لیے اکٹھی کی تھیں، یکجا کی تھیں، تاکہ ان کے ذریعے آپ کو علم کی فضیلت، فرضیت، اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو قرآن و سنت ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہے اور انہیں احسن طریق سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے اور دنیا میں ترقی حاصل کرنی ہے، دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ علم کے ذریعے ہی ہم اپنے اندر کے اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں، دلوں کا زنگ دور کر سکتے ہیں، ذہن کے اندر جو فرسودہ خیالات، تصورات پیدا ہوتے ہیں، علم کے ذریعے ہم انہیں پاک صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ علم ہی وہ رستہ ہے جو صراط مستقیم دکھا سکتا ہے، علم ہی وہ رستہ ہے جو جنت کا رستہ دکھا سکتا ہے، علم ہی وہ رستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ لہذا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 100 عابدوں سے بہتر ہے۔
چونکہ عابد اکیلا عبادت کر رہا ہے، اب صرف اپنا آپ سنوارا ہے، لیکن جو علم والا ہے وہ ہزاروں لوگوں کو اس روشنی سے روشناس کروا سکتا ہے، منور کر سکتا ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کے اجالوں میں لا سکتا ہے۔ تو لہذا علم حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کے کلام کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خالق و مالک کو، اپنے نبی کو اور اپنے اوپر عائد ہونے والے مذہب اور دین کو پہچان سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔